یہ ساری جو انفارمیشن ہے اس کو اگر ہم نے کوڈ کرنا ہے تو وہ آپ رائٹ کلک دیں گے اس کو، اور رائٹ کلک کرنے پہ آپ کو یہ ڈفرینٹ نوڈز دکھائی دیں گے. آپ کہیں گے کہ میں نے نیو نوڈ کریٹ کرنا ہے، اور یہ جسٹ لائبا نے کہا کہ یہ سارا ایکچولی ایریا آف ریسرچ کے بارے میں ہے یا ریسرچ ایریا کے بارے میں ہے. اور اس کے بعد اوکے کر دیں گے تو اس طرح سے یہ انفارمیشن آپ کے نوڈز میں سیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایریا آف ریسرچ یہ آپ کا نوڈ، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ نوڈ ہے، اور نوڈ میں جیسے ہی اب اس کو دیکھتے ہیں کلک کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھیں. پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، کتنی ورک شاپس وغیرہ میں بات ہوئی تھی، کلاس روم میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ یہ جی بکٹس ہوتی ہیں، سمجھ لیں کہ یہ بکٹس ہیں، اور اس کے اندر ڈیٹا جو ہے آپ نے ٹیگ کر کے لگا دیا ہے، رکھ دیا ہے. جی اب آف ریسرچ کے حوالے سے ایک انٹرویو میں پڑھا ہے کہ ایریا آف ریسرچ 10 انٹرویوز میں آپ ایریا آف ریسرچ ایریا آف ریسرچ ایریا آف ریسرچ اس طرح سے انفارمیشن جو ہے وہ پل کرتے جاتے ہیں. ہم جہاں جہاں اس نے ایریا آف ریسرچ کی بات کی ہوگی وہ ساری کی ساری آپ نے ٹیگ کر دی ہے. ٹیگ کر کے جب آپ یہاں کوڈز میں آتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر سارے جتنے بھی انٹرویوز ہوں گے ان میں سے جو بھی ایریا آف ریسرچ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوگی وہ ساری ادھر موجود ہوگی. آپ انٹرویو کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 10 انٹرویوز کو یہاں پر اگر آپ نے ایریا آف ریسرچ سے متعلق کوئی انفارمیشن لینی ہے تو وہ آپ کو یہیں ایک کوڈ یا نوڈ، جسے ہم ان ویوو ٹرم یوز کرتا ہے نوڈ کی، تو نوڈ میں آپ جیسے ہی اس نوڈ پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس ساری وہ انفارمیشن جو آپ نے کوڈ کی ہوتی ہے ایریا آف ریسرچ سے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے. اس کو دیکھ کے پھر آپ پیٹرن جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ نے 20 پارٹیسپنٹ سے پوچھا، 20 کے 20 پارٹیسپنٹ میں سے جو 18 تھے وہ ایکسٹرنل سیکٹر امپیکٹ آف ایکسٹرنل سیکٹرز آن پاکستان اکانومی پہ ریسرچ کر رہے تھے. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو پیٹرن کیا ملا کہ جو میجورٹی ہے وہ یہ اوپر ہی ہے. ہاں میجورٹی کہیں یا آپ کہیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پر جو ریسرچ پروڈیوس کی جا رہی ہے، یہ جو ایریا آف ریسرچ ہے ان کا، وہ ایکچولی ایکسٹرنل سیکٹر ان پاکستان امپیکٹ آف ایکسٹرنل سیکٹرز آن پاکستان اکانومی پہ کر رہے ہیں وہ ریسرچ. ٹھیک ہے سر. اس طرح سے آپ پھر اپنی ریسرچ کی فائنڈنگز جو ہیں اپنے پارٹیسپینٹس اپنے پیپر میں شیئر کرتے ہیں، اپنے تھیسز میں شیئر کرتے ہیں. سمجھ لگ گئی ہے یہ بات؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل اٹھائی ہے اور اس سے میں بتا رہا ہوں. جی سر. کوڈڈ ڈیٹا ہے تو اس کو میں بتاتا ہوں. مثلا یہ مثلا سپروائزر سلیکشن کے حوالے سے بات تھی کہ وہ سپروائزر ایک منٹ، یہ ہے کیا؟ ہاں 20 لوگوں کے فائلز جو ہیں 20 لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ جو سپروائزر کی جو ایکسپرٹیز لیول ہے کیا وہ اس سے سیٹسفائی ہیں یا نہیں. تو اب میں نے ہر ایک کا انٹرویو پڑھا اور اس کے بعد اس میں سے وہ انفارمیشن سیپریٹ کر لی، کوڈ کر لی جو کس سے ریلیٹڈ ہو کہ سپروائزی کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ کیا ہے. اب آپ ذرا کوشچن دیکھیں گے کہ مثلا اکنامکس کی حلیمہ جو یونیورسٹی آف گجرات سے تھی
اس سے جب یہ سوال پوچھا کہ وہ اپنے سپروائزر کی ایکسپرٹیز لیول سے سیٹسفائیڈ ہے تو وہ کیا جواب دیتی ہے؟ Yes, I am satisfied. یس آئی ایم سیٹسفائیڈ. نشاط جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بھی سیٹسفائڈ ہے. Yes, sir, وہ بھی. صبا کیا کہتی ہے؟ وہ نہیں ہے سر. سر وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. نتھنگ لائک دیٹ. وہ تو بالکل بھی نہیں ہے سر. نو آپشن ہے سر. نو نتھنگ لائک. نہیں آپ غلط جگہ سے پڑھ رہے ہیں. وہ کچھ اور بات تھی. یس نشاط. یس صبا. ہاں الحمدللہ. الحمدللہ. Yes, sir. اکنامکس کی پھر یاسمین. سر وہ بھی Yes. بہت satisfied ہے. Yes, indeed. اب اس سے ریزن بھی پوچھی ہیں. وہ بتاتی ہے کہ ہاں جی وہ ایکسپرٹ ہے اور یہ ٹھیک ہے. اب یہ جب ڈپارٹمنٹ کی بات آئے نا, ہم اصل میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے اسٹوڈنٹس لیے ہوئے تھے. اکنامکس کے جو تھے وہ سارے کے سارے یس کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اور بڑے وہ اپنے سپروائزر کے بارے میں بڑے پازیٹیو ان کے ویوز ہیں. اب ذرا یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہے, کیا کہہ رہی ہیں؟ To great Not extent. fully. What great extent? آگے چلیں. Up to 90%. یہاں پہ کوئی چیز مل رہی ہے؟ ریزن بھی مل رہی ہے یہ جو لیٹ ہونے کا 15 days. تو اصل بات کہ کیا ہم نے ڈیٹا کو کوڈنگ کے ذریعے سے کیٹیگرائز نہیں کر لیا ہوا؟ جی سر. ڈیٹا کو ہم نے سپلٹ کیا, اس کو ڈفرنٹ ایریاز کے ساتھ, ڈفرنٹ ٹاپیکل ایریاز جو ہیں اس کے حساب سے ڈیٹا کو ہم نے سپلٹ کیا. صحیح ہے نا؟ جی سر. مثلا ہم نے ابھی اس کا سیٹسفیکشن کے حوالے سے پوچھا ہے. یہاں پر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا سجیشن دیتی ہیں, سوال یہ پوچھا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے اسپیسیفک کوشچنس پوچھے ہیں کہ جی سپروائزر کیسے سلیکٹ کیا جانا چاہیے, میٹنگز کیسے ہونی چاہیے, کیا انہیں آرٹیکلز اکٹھے لکھنے چاہیے, کیا انہیں کانفرنسز اکٹھی اٹینڈ کرنی چاہیے, کیا سپروائزر کو فیڈ بیک کیسے دینا چاہیے, سپروائزر اور سپروائزری کا جو ریلیشن شپ ہے یہ کیسا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں آپ کی کیا سجیشنز ہیں. اور اسی طرح کچھ جو انہوں نے ایکسٹرا کچھ دی تھیں کسی اور ایریا سے, تو اس کو مسلینیس میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ میرا فوکس ان پہ تھا. اس کو جو ایکسٹرا تھیں ان کو میں نے اس کیٹیگری میں رکھا ہے. اب میں نے اگر پیپر لکھنا ہے کہ جی سپروائزرز جو ہیں وہ, بلکہ یہ کانفرنس میں پیپر بھی پریزنٹ کیا ہوا کہ وہ سپرویژن کو امپروو کرنے کے لیے کیا سجیشنز دیتے ہیں, تو میں نے ہر ایک کے بارے میں اس کو کلک کیا اور پھر اس کے بعد ہر ایک کا پڑھتا گیا. جب ہر ایک کے رسپانسز میں نے پڑھے تو پھر میں نے ان کی جو رسپانسز کے حوالے سے ان کے پیٹرن آئیڈینٹیفائی کیے. یہاں پر یہ پیٹرن آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے, یہ آپ کا کام ہوتا ہے ایز اے ریسرچر, آپ کا کام ہوتا ہے. مثلاً تھوڑا سا ورکنگ کرنے کی آپ فریکوینسی کو بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں.